کوئی ساتھی اس تمرین کی دہرائی شروع کرے؟ جی میں کروں. آپ کا نام؟ عثمان علی. عثمان شروع علی. کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ مسجد ہے، ذالک مسجد، وہ میدان ہے، ذالک میدان، وہ گھر ہے، ذالک بیت، وہ چارپائی ہے، ذالک سریر، وہ جی سڑک وہ ہے، گھر ہے نا، ذالک وہ گھر ہے، وہ گھر ہے. ذالک بیت. ہاں، بیتن بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ابھی میں نے عرض کیا نا کہ دارن بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دارن وہ مؤنث ہے. جی دارن جو ہے نا، اس طرح شمتن مؤنث ہے، اس طرح دارن مؤنث ہے. تلک دار، وہ گھر ہے. ہاں، تلک دارن اور ذالک ذالک بیتن. ہاں ذالک بیت، وہ جی چارپائی ہے، ذالک سریر، وہ سڑک ہے، ذالک شارع، وہ کون ہے، من ذالک، وہ طالب علم ہے، ذالک طالب، وہ منشی ہے، ذالک کاتب، وہ مؤذن ہے، ذالک مؤذن، وہ وہ سعید ہے، ذالک سعید. ٹھیک ہے، مؤنث آگے بنے. اور جی ناصر. جی کون شروع کر لیں گے؟ میں پڑھتا ہوں. ٹھیک. حضرت میں سنا دوں. جی شروع کیجیے گا بھائی حافظ ارسلان صاحب. ٹھیک ہے، نور الامین بسم صاحب شروع اللہ کیجیے. الرحمن الرحیم. وہ مسجد ہے، ذالک مسجد، وہ میدان ہے، ذالک میدان، وہ یہ گھر آگے ہے، وہ کمرہ ہے، یہاں سے یہ کمرہ ہے، یہاں سے مؤنث الفاظ ہیں. حضرت حضرت میں سنا دوں. بس جنہوں نے شروع کیا ہے بس وہ پڑھے. ذالک شارع، وہ کون ہے. جی، یہ جو مؤنث الفاظ ہے نا، وہ کمرہ ہے، یہاں سے شروع کیجیے گا. ہاں، یہی سے شروع کیجیے گا. جی بھائی نور الامین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جی کمرہ ہے، تل کا غرفتن، وہ درخت ہے، تل کا شجرن، وہ سورج ہے، تل کا شمسن، وہ نہیں، درخت سائیکل ہے، ہے، دل کا وہ درخت تل ہے. کا تل کا شجرن، شجرن، شجرتن، شجرتن. شجرتن، وہ سورج ہے، تل کا شمسن، وہ جی سائیکل ہے، تل کا دراجہ، وہ موٹر سائیکل ہے، تل کا سیارتن، وہ ہوائی جہاز ہے، تل کا طائرتن، جی. وہ عورت ہے، تل کا امرتن، وہ بچی ہے، تل کا طفلتن، امرتن نہیں، امرأتن، امرأتن. امرأتن، جی وہ عورت ہے، تل کا امرأتن، وہ بچی ہے، تل کا طفلتن، وہ ماں جی ہے، تل کا امن، وہ فاطمہ ہے، تل کا فاطمہ. جی. استاد آگے جی اور قواعد. امراۃ، استاد جی امراۃ عورت کو بھی نہیں کہتے. امرأتن عورت کو کہتے ہیں نا. کوئی اور ساتھی شروع کریں، شروع والی تمرین عربی میں ترجمہ کریں. میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی کاشف صاحب. وہ مسجد یہ ہے، ذالک مسجد، وہ میدان ہے، ذالک میدان، وہ گھر ہے، ذالک بیت، وہ چارپائی ہے، ذالک سریر، وہ سڑک ہے، ذالک شارع، وہ کون ہے، من ذالک، وہ طالب علم ہے، ذالک طالب علم، وہ منشی ہے، ذالک کاتب، وہ مؤذن ہے، ذالک مؤذن، وہ سعید ہے، ذالک سعید. اچھا، اس کا سوال کیسے ہوگا؟ اسکرین کو وہ تھوڑا مسجد زوم ہے، کر دیں. اس کا سوال جی اسکرین کو وہ تھوڑا مسجد زوم ہے، کر دیں. وہ مسجد ہے، اس کا سوال کیسے ہوگا؟ اچھا حضرت،
وہ مسجد زا ہے کا آئینہ من نہیں، وہ تو کیا ذالک ہوگا من من ذالک من ما مسجد ذالک آئینہ ما مسجد ذالک من ما تو مسجد ذالک کہاں ہے؟ آئینہ میں نہیں تو کہاں ہوتا ہے نا جی؟ من مسجد یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ من میں نہیں تو کون ہے؟ ایک ساتھ ہاں ما پہلے ما ما ذالک جاندار کے لیے یہ ما استعمال ہوگا اور ما غیر جاندار کے لیے من، جاندار کے لیے من اور ما غیر جاندار ذالک کے لیے من۔ ما ذالک نہیں۔ ما ذالک ٹھیک ہے، ماذاری کا اچھا چلو حضرت پیور ذالکا اور ذاکا میں کیا فرق ہے؟ ذاکا اور ذالکا اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں دور کے لیے آتا ہے، زا کا مذکر استاد کے لیے محترم نے بتایا تھا قریب کے لیے، ذالی کا دور کے لیے۔ یہ فرق اگر آپ کو مشکل ہو رہا ہے نا تو اس میں فرق نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، دونوں دور کے لیے بھی ٹھیک استعمال ہو جاتا ٹھیک ہے جی استاد جی نے ٹھیک بتایا تھا کہ جو ذالک ہے وہ زیادہ دور کے اور ذاک کا جو ہے وہ تھوڑا دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی اور ساتھی نیچے والی تمرین دکھا دیں۔ سب میں دے رہا ہوں۔ جی شروع بسم کیجیے گا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ مسجد ہے، ذالک مسجد، وہ میدان ہے، ذالک میدان، وہ جی گھر ہے، ذالک دار، وہ چارپائی ہے، ذالک سریر، وہ ذالک سڑک دار، ہے۔ دار لفظ مؤنث ہے نا، اگر آپ دار استعمال کریں گے تو پھر تلک کہیں گے، اگر آپ بیتن کا لفظ استعمال کریں گے تو پھر ذالک کہیں گے۔ ذالک بیت تلک دار، ہاں ایسے ہی۔ وہ چارپائی ہے، ذالک سریر، یہ چارپائی مونس تو نہیں ہے؟ نہیں مذکر ہے، چارپائی لگتی مونس ہے۔ اردو میں مؤنث ہے نا، تل کا سریر، جی تلک نہیں نا، ذالک۔ وہ ذالک کا سریر، وہ جی سڑک ہے، جی ذالک سبیل، ذالک شارع، شارع، ہاں سبیل وہ راستہ کون راستہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ شارع، وہ کون ہے؟ من ذالک، جی ماشاء اللہ، وہ طالب علم ہے، ذالک جی طالب، وہ جی۔ منشی ہے، ذالک کاتب، وہ اچھا منشی مؤذن ہے، لکھنے والے کو کہتے ہیں، منشی لکھنے والے کو کہتے ہیں، لکھاری۔ ذالک کاتب نہیں ہوگا، ہاں صحیح ہے، صحیح ہے، مطلب لکھاری۔ ذالک منشی، نہیں نہیں، ذالک کاتب صحیح ہے مانا، لیکن ویسے بتا رہا ہوں منشی اچھا لکھنے والے کو کہتا ہے، لکھنے والے، لکھاری۔ ٹھیک ہے، ذالک ہاں کاتب، وہ مؤذن ہے، منشی لگا لکھاری۔ ذالک مؤذن، وہ سعید ہے، ذالک سعید، جی وہ اگلی کمرہ تمرین ہے، اور ساتھی۔ تل کا غفرت، وہ درخت ہے، تل کا شجرت، وہ اچھا سورج ہے، غرفۃ تل کا شمس، استاد جی یہ کمرہ غرفہ ہے غفرہ ہے؟ غفرت، غرفۃ نہیں، غرفۃ۔ غرفت، غرفت، اوکے، غرفت، وہ سائیکل ہے، تل کا دراجت، تل کا دراجہ، دراجۃ، ہاں تل کا دراجت، وہ جی موٹر ہے، تل کا سیارت، وہ ہوائی جہاز ہے، جی تل کا جی طائر، وہ عورت ہے، تل کا جی امراتن، وہ جی بچی ہے، تل کا طفل، وہ جی ماں ہے، تل کا امن، وہ فاطمہ ہے، جی تل کا فاطمتن، جی۔ استاد جی یہ بچی یا طفلن ہے یا طفلتن ہے؟ بچی طفلتن مؤنث ہے نا، مذکر ہوگا تو پھر طفلن ہوگا، اور بچی مؤنث ہے تو طفلتن۔ آج میں آپ حضرت کو چند نئے الفاظ دے رہا ہوں، تو میں نے آپ حضرت کے ساتھ وہ لغت شیئر کیا تھا، میرے آپ حضرات نے وہ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا ہوگا، تو چند الفاظ میں دے رہا ہوں حضرت، وہ اپنی
چند الفاظ آپ لغت سے نکال کے اور پھر اس کے ساتھ ذالی کا اور اس طرح قریب کے لیے ہاضا اور اس طرح مؤنث کے ہادی اور تل کے وغیرہ استعمال کریں گے. یہ چند الفاظ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں. ایک موٹر سائیکل، یہ الفاظ آپ نے لغت سے نکال لیں. اس کو عربی میں کیا کہتا ہے؟ ایک موٹر سائیکل. اور دوسرا لفظ لاؤڈ اسپیکر. اور تیسرا لفظ بالٹی. اور چوتھا لفظ فریج، فریزر یعنی فریج. اور آخری اور پانچواں لفظ الماری. یہ الفاظ آپ نے نوٹ کر لیے؟ کوئی ساتھی دہرا دیں گے، یہ الفاظ آپ نکال دیں گے لغت سے، اور کل پھر جو ہے نا میں کسی سے بھی پوچھ لوں تو ہاذا ذالک تل کا وغیرہ اس کے ساتھ دہرا دیں گے. کون کون سے الفاظ ہو گئے بتا دیجیے گا. ایک 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 موٹر سائیکل، لاؤڈ اسپیکر، بالٹی، فریج، الماری. فریج، الماری. ٹھیک ہے. بالٹی، الماری، فریج، موٹر اور سائیکل، موٹر سائیکل. لاؤڈ اسپیکر، بالٹی، جی فرج اور الماری. جی یہ 5 ہے. یہ 5 تو میری طرف سے ہے، اور اگر کوئی آپ کی طرف سے تبرع اور احسان کرے 5 الفاظ اور بھی نکال دے اور اس کا معنی لا کر لکھ کر پھر یہاں سنا دے تو اس کا اور زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہم اگلی تمرین کی طرف جا رہے ہیں. اگلا سبق الدرس الرابع، چوتھا سبق. استاد جی 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 یہ ہاضا کے ساتھ بھی بنانے اور طریقے کے ساتھ بھی بنانے. آپ دوبارہ بتائیے گا. میں نے پوچھا کہ ہاضا کے ساتھ بھی بنانے اور طریقے کے ساتھ بھی بنانے. یہ تو آپ دیکھیں گے نا کہ کون سا لفظ مذکر ہے تو اس کے پھر آپ ہاضا اور ذالک کے ساتھ دہرائیں گے. اگر مؤنث ہے تو پھر آپ اس لفظ کو ہادی اور تلک کے ساتھ دہرائیں گے. یعنی مذکر لفظ ہے تو مذکر کے اس میں اشارہ لگائیں گے، اور مؤنث ہے تو مؤنث کے اس میں اشارہ لگائیں گے اس کے لیے. جی ٹھیک ہے. صحیح ہے نا؟ سر یہ ایک بات پوچھنی تھی. جی سر یہ مؤنث جو لفظ ہوگا اس کے آخر میں تا آئے گی نا؟ آخر میں گولتا ہوگی. ہاں گول تا ہوگی. ٹھیک ٹھیک. اچھا استاد جی، یہ جو شمس ہے نا اس کے تو جی آخر میں تا نہیں ہے. ہاں ابھی میں نے عرض کیا نا کہ چند الفاظ ایسے ہیں کہ جس میں ظاہری علامت نہیں ہوتی، لیکن وہ پھر بھی مؤنث، وہ الفاظ مؤنث ہوتے ہیں اور وہ عرب سے سننے پر موقوف ہوتا ہے. یعنی عرب سے ہم نے سن لیا کہ وہ الفاظ عرب مؤنث استعمال کر لیتے ہیں. جیسے کہ اردو میں بھی مذکر مؤنث کے لیے تو قاعدے، اردو میں تو بہت سارے الفاظ ایسے جس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، لیکن چند قاعدے ہیں. لیکن جیسے مثلا تفعیل کے وزن پر جو کلمہ ہوگا تو وہ مؤنث ہوتا ہے، اور وہ کلمہ جس کے آخر میں تا ہو اور ماقبل زبر ہو، جیسے رحمت، شفقت وغیرہ، تو وہ بھی مؤنث ہوتی ہے. اس طرح جس کلمے کے آخر میں یا ہو تو وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں اردو میں. جس کلمے کے آخر میں شین ہو وہ بھی مؤنث ہے. لیکن بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے. لیکن عربی میں تو ایسا نہیں ہے کہ عربی میں اکثر الفاظ کے لیے قاعدہ ہے، لیکن چند گنے چنے الفاظ ایسے ہیں کہ جس میں بظاہر مؤنث کی علامت نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ الفاظ مؤنث ہے. لیکن وہ اتنے زیادہ الفاظ نہیں ہے، مخصوص الفاظ ہے، اور وہ آپ اسباق میں پڑھ لیں گے. چند الفاظ ہے اور اس کی وجہ بھی آپ آگے پڑھ لیں گے. لیکن ان میں سے 2-4 لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جیسے ارزن ہے، ارزن مطلب زمین، یہ مؤنث ہے. شمسن ہے، یہ مؤنث ہے. اور دارن ہے، دارن گھر، یہ مؤنث ہے. خمرن شراب، یہ بھی مؤنث ہے. اور اس طرح نارن ہے، نارن آگ، یہ بھی مؤنث ہے. ریحن، ریح ہوا کو کہتے ہیں، ریحن ہوا، یہ لفظ بھی مؤنث ہے. تو یہ چند الفاظ میں نے آپ کو بتا دیے. چند الفاظ اور ہے، اتنے زیادہ الفاظ نہیں، اس سے پریشان نہ ہو. تو باقی موٹا قاعدہ وہی ہے کہ وہ جس کے آخر میں تا ہو تو وہ مؤنث ہے، جس کے آخر میں گولتا نہ ہو تو وہ مذکر ہے. جس کے آخر میں صحیح چاہے ہا بھی ہو، گول ہا. گول گول ہاں نہیں، گولتا کی بات کر رہا ہوں. صحیح ہو گیا. اچھا، آج کا سبق ہم پھر سے درس الاول شروع کا جو پہلا سبق ہے اس کو دوبارہ دہراتے ہیں ایک نئے انداز سے. اور وہ یہ کہ ابھی تک تو آپ لوگوں نے اس میں اشارہ، اس کو کہتے ہیں اسماء اشارہ. اس میں اشارہ
जिस के ज़रिए से आप इस चीज़ की तरफ इशारा करें, तो मुज़क्कर मुअन्नस और करीब और बईद ये अल्फाज तो आप हज़रत ने पढ़ दिए। तो लेकिन ये है कि अब तक जो हमने मुज़क्कर मुअन्नस और करीब और बईद के लिए इसमें इशारा के अल्फाज इस्तेमाल कर दिए, ये सारे थे जब एक हो मुफरद। अब अगर वो करीब चीज़ें दो है इस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, या दूर बारिश वाली के लिए चीज़ें जी, तो वाहिद के लिए हादा इस्तेमाल होता है, वाहिद के लिए हादा इस्तेमाल होता है। अब अगर तस्निया है तो इसके लिए आप हादानी इस्तेमाल करेंगे, हादानी। वही हादा के आखिर में नून लगा दिया तो हादानी हो गए। अब ये तस्निया के लिए हो गया, हादा हादानी ये दोनों। और सवाल तो वही सवाल होगा, मा हादानी, ये दो क्या चीजें हैं, और मन हादानी ये दोनों कौन है। लेकिन जब करीब हो और इसमें इशारा हो तो इसके लिए आप फिर हादा की जगह हादानी इस्तेमाल करेंगे। और अगर वो करीब है लेकिन मुअन्नस है, अगर वो करीब है लेकिन मुअन्नस है, यानी हादी ही जो हम इस्तेमाल करते थे ना, वाहिद मुअन्नस मुअन्नस के लिए तो आते थे हादी ही, लेकिन अगर वो चीजें दो है तो फिर हातानी इस्तेमाल करेंगे। हादी ही वाहिद मुअन्नस के लिए, मुफरद मुअन्नस के लिए। और अगर तस्निया हो यानी दो चीजें हो और जिसके बारे में आप सवाल कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए आप हातानी इस्तेमाल करेंगे। मुअन्नस लफ्ज हादा बता देंगे ना। करीब की जो दो मुअन्नस हादा होंगे। हादा जो है इसके साथ आखिर में बस नून लगा दे तो हादानी हो गया। हादी हादानी हो जाएगा। हा अलिफ ज़बर हा, ता दो वाली ता, ता अलिफ ज़बर ता, सर ज़ेर नी, हादानी। जी सर जी मुअन्नस बस दो जो मुअन्नस होंगे उनके लिए हाथानी बोला जाएगा या ज्यादा के लिए भी? नहीं, ज्यादा के लिए नहीं, तस्निया की बात कर रहा हूँ, दो की बात कर रहा हूँ। अगर मुज़क्कर हो करीब हो तो हादानी, अगर मुअन्नस सर हो करीब हो तो बोनस का हातानी। दोबारा बता दें। हातानी, हा अलिफ ज़बर हा, ता अलिफ ज़बर ता, नून ज़ेर ने, यानी हातानी। दोहरा के शुरू में नून नून को वैसे जेर वो देंगे हम। नून को ज़ेर देंगे, हाँ, दोनों में, मतलब मुज़क्कर में भी मुअन्नस में। वाहिद उस्ताद मोहतरम, वाहिद के लिए हाजा, वाहिद करीब के लिए, और जमा करीब के लिए हाजानी, नहीं जब नहीं, तस्निया की बात कर रहा हूँ। तस्निया के लिए तस्निया, तस्निया करीब के लिए हाँ, हाजानी, अगर मुज़क्कर हो तो हातानी, अगर मुअन्नस हो तो हातानी। हातानी तानी। अच्छा, इसी तरह ये तस्मिया का इस क्या मतलब है? तस्मिया का क्या मतलब? तस्निया का मतलब एक दो, से ज्यादा दो दो। नहीं, एक से अच्छा, ज्यादा नहीं, एक से ज्यादा नहीं, एक से ज्यादा तो तीन चार भी हो सकते हैं ना। तस्निया का मतलब दो। उस्ताद मोहतरम, ठीक है, दो आप लिख के बता सकते हैं? हाँ लिख के बता सकते हैं। तो तस्निया मुज़क्कर जब करीब हो, तस्निया हो यानी दो हो, तो इसके लिए हादानी, और मुअन्नस हो तो हातानी। तो साथ ही सबक को दोहरा दें। हादानी नहीं है, आखिर में या नहीं है, नून बस नून जेर ने है, नून या जेर ने नहीं है, ये मिटा दें। नून के नीचे सिर्फ जेर है, बस उसके आखिर में या नहीं है। ठीक है, सही है। तो साथ ही शुरू करें, दोहरा दें। जी मैं दोहरा दूं। सर जी मैं दोहरा दूं। जी शुरू कीजिएगा तस्निया के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादानी किताबुन, ये दो किताबें हैं। हादानी कलमुन, ये दो एक एक कलमें बात हैं। एक बात जी एक बात एक बात ये सुन लीजिएगा ना, कि जी तस्निया के लिए जब आप इस्तेमाल करते हैं, दो के लिए जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो हादा को आपने हादा नहीं बना दिया। लेकिन आगे जो किताब है, जो किताब भी तो मुफरद है, यानी एक है, वाहिद है, तो इसको भी आपने तस्निया बनाना पड़ेगा। और तस्निया बनाने जी का आसान ही तरीका है, उसी तरह यानी इसके आखिर में भी आखिर अलिफ और नून लगा दे।
یہ ہو جائے گا ہاذانی کتابانی، ہاذان و قلمانی، ہاذانی ورقانی، ما ہاذانی کتابانی۔ اس طرح اگر آپ شرط کو تسنیہ بنائیں گے تو اسی کے ساتھ آپ بات والے لفظ ہے کتاب ہے قلم ہے جو بھی ہے اسی کو آپ تسنیہ بنائیں گے، آخر میں الف اور نون لگا کے۔ آپ ایک کے ساتھ شروع کریں۔ ہادانی کتابانی، یہ دو کتابیں ہیں۔ ہادانی قلمانی، یہ دو قلمیں ہیں۔ ہادانی ورقانی، یہ دو اوراق ہیں۔ ہاں ما ہادانی، یہ کیا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ ہاں ہادانی کتابانی، یہ کتابیں ہیں، یہ دو کتابیں ہیں۔ ما ہادانی، یہ کیا ہے۔ ہادانی قلمانی، یہ دو قلمیں ہیں۔ ہادانی کرسیانی، ہاں صحیح ہے، صحیح ہے، جی صحیح ہے، آگے۔ ہادانی مکتبانی، یہ دو تپاہیاں ہیں۔ ہادانی بابانی، یہ دو دروازے ہیں۔ ہادانی شباکانی، یہ دو کھڑکیاں ہیں۔ ہادانی جدارانی، دیواریں ہیں۔ ہادانی طالبانی، یہ دو طالب علم ہیں۔ ہادانی استاذانی، یہ دو استاد محترم ہیں۔ ہادانی خادمانی، یہ دو خادم ہیں۔ من ہادانی، یہ کون ہے۔ ہادانی طالبانی، یہ دو طالب علم ہیں۔ من ہادانی، یہ دو کون ہیں۔ ہادانی استاذانی، یہ دو استاد محترم ہیں۔ ہادانی خادمانی، یہ دو خدام ہیں۔ ہادانی رجلانی، یہ دو آدمی ہیں۔ ہادانی ولدانی، یہ دو لڑکے ہیں۔ ہادانی سعیدہ، حضرت ہادانی سعید یہ نام کے ساتھ تو نہیں آئے گا حضرت؟ نام کے ساتھ بھی آئے گا، سعیدان ہے، یہ دو سعید ہیں، مطلب یہ دو بندے ہیں جن دونوں کا نام سعید ہے۔ ہادانی سعیدانی، ہادانی جی محمودانی، یہ دو سعید ہیں، یہ دو محمود ہیں۔ ہادانی حامدانی، یہ دو حامد ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی اور ساتھی دوہرا دے، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں جی۔ ہاتان جی شکریہ۔ وردتان، میں ہاتان پڑھ دوں جی۔ شارعان، جی ہاتان وردتان، یہ الدرس الثانی ہاتان جس میں درجتان۔ یہ ٹھیک ہے کر صاحب؟ یہ ہاں جی یہ میں الدرس پڑھ دیتا ہوں۔ الثانی، یہ پڑھ لیں درس الثانی جو شو ہو رہا ہے یہ۔ ہازانی ساعتانی، ہاذان ہازانی نہیں ہے، ہاذان نہیں بسم ہوگا، اللہ ہاذان کی آتا ہے لیکن مذکر ہے۔ اب آج آپ مؤنث والا دوہرا دیں۔ مونس والے استاد ہاں استاد جی مؤنث، ہاں ہاتانی آتا حاضی ہے نا، ہاتانی۔ ہاتانی ساعتانی، ہاتانی فرصتانی، ہاتانی خراست زہرت خراستانی، ہازانی زہرتانی، ما ہاتانی، ہاتانی ساعتانی، ہاتانی کراستانی، ہاتانی زہرتانی، ہاتانی یہ بیامار کے مسطرتانی، آخر میں یا نہیں ہے۔ ہاتانی جی محفظتانی، ہاتانی غفرتانی، ہاتانی سبورتانی، ہاتانی طالبتانی، ہاتانی استاذتانی، ہاتانی خادمتانی، من ہاتانی، ہاتانی طالبتانی، ہاتانی استاذتانی، ہاتانی خادمتانی، ہاتانی امرأتانی، ہاتانی بنتانی، ہاتانی فاطمتانی، اور ہاتانی زینبتانی، ہاتانی سعیدتانی، ہاتانی سلمتانی۔ ٹھیک ہے، ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ آپ کل تک دہرائیے گا، یہ دونوں تمرینوں کو دوبارہ ہاذا کے ساتھ، ہادی کے ساتھ، ذالک کے ساتھ، اور پھر تسنیہ یعنی دو کے ساتھ، ہادانی اور ہاتانی کے ساتھ، اور جو مزید حضرت یہ جو 5 الفاظ۔ ہادانی، جی ہازانی مذکر کے لیے اور ہاتانی مونس کے لیے جی۔ جی جی ایسے ہی۔ جو 5 الفاظ مزید یہ آپ جو نے ہے آپ کو بتائے ہیں وہ کلامانی، الفاظ بھی آپ اس کو لام میم کے ساتھ اکٹھا لکھیں گے کیا نہیں سمجھا؟ حضرت؟ یہ جو کلامانی ہے لام کو میم کے ساتھ اکٹھا لکھیں گے؟ ہاں ہاں اکٹھے لکھیں گے، ہادانی کلامانی۔ جی جی اکٹھے لکھیں گے۔
مناسب. ٹھیک ہے ٹائم ختم ہو گیا. سر جی یہ تلمیزہ کو کیا کہتے ہیں؟ تلمیذ شاگرد کو شاگرد. سر جی یہ مؤنث جو تسنیہ ہوگی یہ قراء ثانی بولا جائے گا. ستانی. ہاں استاد جی ایک حاضہ ہے جی. استاد جی ایک حاضہ ہے، دوسرا مؤنث کے لیے کیا ہے استاد جی؟ مؤنث کے لیے ہادی ہی ہے، اور اگر تسنیہ ہو تو پھر ہاذانی اور ہاتانی ہے. ہاتانی. جی ہاذانی اور مذکر کے لیے ہے، اور ہاتانی مؤنث کے لیے دو ہو، یعنی تسنیہ ہو یا پھر دو. جزاک اللہ سے جزاک. استاد جی ایک سوال تھا، جی وہ حاضانی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ دو، یہ دو مذکر نا استاد جی، یہ دو. ہاں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ دو، اور ہاتانی بھی یہ دو مؤنث. دو لیکن جب مؤنث. ٹھیک ہے، دوسرے استاد انتظار کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ. وعلیکم السلام.